بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند 29/7/2018۔ ضروری وضاحت: 28 جولائی سن 2018 کی تاریخ اور 221 نمبر کے حوالے کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے لیٹر ہیڈ پر مولانا محمد سعد اور علماء بنگلہ دیش سے متعلق جو تحریر واٹس ایپ پر گردش کر رہی ہے، یہ بالکل فراڈ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایسی کوئی تحریر جاری نہیں کی گئی ہے۔ ابو القاسم نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند۔ جو فراڈ تحریر چلائی گئی تھی، جس کی وضاحت آپ نے سنی، وہ تحریر بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند 28/7/2018۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری وضاحت: آج 28 جولائی بروز ہفتے کو بنگلہ دیش میں وہاں کے علماء کی طرف سے ایک وضاحتی جوڑ منعقد کیا گیا۔ اس میں جناب مولانا محمد سعد صاحب کو ناقابل اتباع، اہل سنت والجماعت سے منحرف عقیدہ رکھنے والا قرار دیا گیا ہے اور اس بات کو دارالعلوم دیوبند سے منسوب کیا گیا۔ ہم خدام دارالعلوم دیوبند یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کی چند باتیں قابل گرفت تھیں، جس پر دارالعلوم دیوبند کا متفقہ موقف شائع کیا گیا تھا۔ اس پر جناب مولانا محمد سعد صاحب نے رجوع کر کے معاملے کا تصفیہ کر دیا تھا، لہذا کوئی بھی اہل حق علماء میں سے اس کی جرات نہیں کر سکتا کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ لہذا بنگلہ دیش کے علماء کا یہ وضاحتی جوڑ دارالعلوم دیوبند کے موقف سے ادنیٰ نسبت نہیں رکھتا ہے۔ البتہ بنگلہ دیش کے اہل علم حضرات اپنی صوابدید پر جو موقف اختیار کریں، ہم خدام دارالعلوم دیوبند نہ اس کی تردید کرتے ہیں اور نہ ہی تائید کرتے ہیں۔ مفتی ابو القاسم صاحب کی دستخط اور اس کے ساتھ دو آدمیوں کی اور دو علماء کی اور دستخط اور پھر ایک دارالعلوم کی مہر ہے، جو کہ دارالعلوم نے وضاحت کر دیا کہ یہ وضاحت جو ہے یہ فراڈ ہے۔ دارالعلوم نے کچھ اس طریقے کی وضاحت نہیں کی ہے۔ اب ان لوگوں سے ادباً گزارش ہے جو ہمارے ایک موقر ادارے دارالعلوم دیوبند کے لیٹر ہیڈ کو فوٹو شاپ اور ایڈیٹنگ کے ذریعے اپنے من کی بات دارالعلوم دیوبند کے لیٹر ہیڈ پر درج کر کے دارالعلوم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا را اللہ کا خوف کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ آپ کی محبت آپ کے پاس ہو، آپ کو سلامت اور آپ کو مبارک ہو، لیکن دارالعلوم کو اپنی مقصد کے لیے استعمال کرنا یہ بالکل ناجائز اور بالکل درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی آپ کو کوئی اجازت دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے ایسی قبیح حرکت کر کے دارالعلوم کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش بالکل نہ کریں۔ دارالعلوم ایسے ہی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اس دور میں چل رہا ہے، اسے اپنا کام کرنے دیں اور آپ کو جو مناسب لگتا ہو وہ عمل کریں، لیکن جھوٹ کا سہارا لے کر دعوت کا کام کیا نہیں جا سکتا، بلکہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے واسطے اس طریقے سے فراڈ کرنے والوں سے درخواست ہے کہ ایسا فراڈ نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے دعوت و تبلیغ کا ایک عظیم الشان کام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے نہ دعوت و تبلیغ کو بدنام کریں اور نہ ہی دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوئی ناپاک کوشش کریں۔ اللہ آپ کو صحیح سمجھ اور صحیح توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیزوں، دارالعلوم کے یہ جو وضاحت آئی ہے جو میں نے پہلے پڑھی تھی، وہ وضاحت دارالعلوم کے ویب سائٹ پر موجود ہے کہ دارالعلوم نے 28 تاریخ کو کوئی وضاحت نامہ پیش نہیں کیا تھا، جو کہ چلایا گیا وہ جھوٹا ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کے آپ کو لنک بھی دی جائے گی، آپ ضرور دارالعلوم کے ویب سائٹ پر جا کر اس وضاحت نامے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اندر اتحاد اتفاق کو قائم رکھے اور جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے اللہ اس پوری امت کی، پورے عالم کی حفاظت فرمائے اور ملک میں امن و امان اور اہل تبلیغ میں اللہ محبت کو پیدا فرمائے۔